ایک آدمی تھا جس کا نام تھا غلام ابو لؤلؤ فیروز وجوسی. یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. یہ بڑھئی بھی تھا، لکڑی کا کام بھی کرتا تھا، لوہار بھی تھا، چکی بھی بناتا تھا. تینوں کاموں میں بڑا ماہر تھا. جب مدینہ منورہ میں آیا، اس نے کاروبار شروع کیا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزانہ 2 درہم اس کے اوپر محصول مقرر کی کہ تم روزانہ 2 درہم کما کے مجھے دو گے. وہ شکایت لے کے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. کہنے لگا میرا مالک روزانہ مجھ سے 2 درہم محصول وصول کرتا ہے. آپ نے فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں لکڑی کا بھی کام کرتا ہوں، میں چکی بھی بناتا ہوں اور میں لوہار بھی ہوں. حضرت عمر نے فرمایا بھئی اتنے ہنر رکھنے والا آدمی، اس کے اوپر 2 درہم کا محصول، یہ کوئی زیادہ نہیں. وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی یہ بات سن کے نا اندر سے ہل گیا. کہتا ہے حضرت عمر نے میری بات کو توجہ سے نہیں سنا، میرے ساتھ معاذاللہ انصاف کا معاملہ نہیں کیا. حضرت عمر کا تو عدل کائنات میں مشہور، عدل فاروقی کی لوگ دنیا میں مثال دیتے ہیں. اس کے پاس ہنر اتنے زیادہ تھے. پھر حضرت عمر نے فرمایا ابو لؤلؤ، میں نے سنا ہے تو چکی بہت اچھی بناتا ہے. کہنے لگا ہاں میں بہت اچھی چکی بناتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ. کہنے لگا آپ کے لیے اسی چکی میں بناؤں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب میں ہو جائے. حضرت عمر اندر کی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن ظاہراً کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. وہ چلا گیا. پہلے ہی جلتا بھونتا رہتا تھا حضرت عمر کے نام سے. یہ باپ کا بہانہ بنا کے اور اس نے کینہ، بغض، حسد، دشمنی اپنے سینے کے اندر اس نے پیدا کر اور چلا گیا اور جا کے خنجر خریدا اور اس کو پورا 1 مہینہ اس میں زہر کے اندر ڈالے رکھا. اندر ہی اندر حضرت عمر کو دیکھ کر چلتا رہتا تھا، بھونتا رہتا تھا. اور ادھر سے امیر المومنین سے دعا تھی یہ اللہ مجھے موت بھی ہو، شہادت کی بھی ہو اور رسول اللہ کے مبارک شہر میں ہو. کتنی بڑی مبارک دعائیں مانگی. میرے بھائیو، موت تو آنی ہے، گھر میں بھی آنی ہے، ہسپتال میں بھی آنی ہے، اللہ کے راستے میں بھی آنی ہے، میدان جہاد میں بھی آنی ہے. اس لیے مبارک ہے وہ موت جو اللہ کے راستے میں آ جائے، مبارک ہے وہ موت جو دوران حج آ جائے، مبارک ہے وہ موت جو مسجد میں آ جائے، مبارک ہے وہ موت جو قرآن پڑھتے پڑھاتے آ جائے. مرنا مقدر ہے. جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کیا وہ نہیں مرتے؟ روز اعلان کرتے ہیں لوگ کہاں مرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں مرتے ہیں، اسپتال میں مرتے ہیں، کیونکہ مرنا ٹوٹنا اس دنیا کا مقدر ہے. لیکن عقل مند بندہ وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہو اور اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. حضرت امیر المومنین کو پتہ تھا کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے. پھر اللہ سے وہ موت مانگی جو حق بھی ہو، شہادت بھی ہو، مصلی رسول کی بھی ہو، مدینہ پاک کی بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. ایک دن فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور فجر، چونکہ مسجدوں میں اس طرح چاندنا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ چراغ جلاتے تھے، اتنی زیادہ روشنی نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر آواز لگاتے لگاتے آگے مصلی رسول پر، بھائی صفحے سیدھی کر لو. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وہ بالکل امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا. تو جو ہی آپ نے نماز شروع کی، امیر المومنین عمر ابن خطاب کی نماز وہ سور تھی. اکثر و بیشتر بڑی صورتیں، سورہ کہف وغیرہ فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے اور بہت زیادہ نماز کے اندر رویا کرتے تھے. ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے، جب یہ آیت پڑھی نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، ایسے نماز میں روئے کہ ہچکیاں بن گئی، سانس رک گیا، آواز آنا بند ہو گئی. اتنا زیادہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے. ان کی نمازیں تھیں شور. اللہ معاف کریں، ہماری نماز میں تو 4 رکعت کی نماز میں اللہ کا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں.
ان کی نمازیں بڑی جاندار نمازیں تھیں، تو اس بدبخت نے دوران نماز خنجر نکال کے سیدھا امیر المومنین کی پیٹھ میں زور سے مارا اور وہ خنجر آر پار ہو گیا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب گر گئے۔ صحابہ کرام نے نماز کو توڑنا چاہا، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اشارہ کیا کہ نہیں، نماز مت توڑو، نماز بڑی اہم چیز ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ آپ آگے بڑھو، نماز مکمل کراؤ، یعنی اپنی شہادت کو گوارا کر لیا لیکن نماز کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اور جب خنجر لگا تو کئی دن تک، 2-3 دن تک بے ہوش بھی رہے، درمیان میں افاقہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ نماز کا ٹائم آیا اور آپ ہوش میں نہیں۔ ایک صحابی نے کہا مجھے پتہ ہے یہ کیسے ہوش میں آئیں گے۔ کہا جی کیسے ہوش میں آئیں گے؟ کہا ابھی آ جائیں گے، دیکھنا۔ جا کے کان نے کہا الصلاۃ یا امیر المؤمنین، نماز مومنی کے امیر۔ فوراً تو گوارا کر لیا، آنکھ کھل گئی اور فرمایا ہاں مجھے وضو کراؤ، نماز پڑھاؤ۔ میرے کانوں نے میرے نبی سے سنا ہوا ہے اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا۔ نماز اتنی اہم چیز تھی ان کے ہاں، ہوش میں نہیں۔ آج ہمارا کیا حال، نماز کیسے ہم نے چھوڑ دی ہے، اللہ معاف کرے۔ 8 دن کے بعد صرف ایک جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 8 دن کے بعد صرف ایک جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں 8 دن کے بعد، باقی سارا ہفتہ چھٹی۔ مؤذن 5 مرتبہ دل میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، لیکن ہمیں نماز کا کوئی خیال نہیں۔ تو صحابہ جب نماز پڑھتے تو بالکل جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے، چھوڑ دی ہے اس کو باہر۔ ابو لولو فیروز مجوسی کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا، اور وہیں جا کر اس نے مسجد نبوی کے اندر ہی اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کر لی اور واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کتنے خوش قسمت ہیں جن کو شہادت ملی کہاں؟ مدینہ پاک۔ شہادت ملی کہاں؟ مصلی رسول پہ۔ شہادت ملی کہاں؟ مصلی رسول پہ۔ اور شہادت ملی کس جگہ پر؟ دوران نماز مصلی رسول پر جن کو شہادت ملی۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنے آپ اتنا بڑا اونچا مقام ہے، کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام ان کو دیا ہے۔ قربان جائیں، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی جگہ دے گی، کوئی جگہ دے گی۔ قربان جائیں امیر المومنین عمر ابن خطاب، آپ کی شہادت گواہی وہ مصلی دے رہا جہاں ایک لمبے زمانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، اتنا بڑا وہ مصلی گواہی دے گا، اتنی بڑی بات۔ اور 3 دن تک ہوش میں نہیں تھے، افاقہ ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے، اشارے کرتے تھے، وضو فرماتے تھے۔ جب آخری ٹائم آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک اٹھا کے اپنی ران پہ رکھ لیا، اتنا زیادہ اللہ کا خوف، فوراً اپنے سر کو ایسے جھٹکا دے کے نیچے گرا دیتے اور مٹی کو اپنے سر پہ ملتے تھے کہ رسول، اور کہتے تھے اے عمر، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ معاف شدہ لوگ تھے، وہ یقینی جنتی لوگ تھے۔ حضرت عمر کو تو بارہا جنت کی بشارت ملی ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جیسے جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرو، پوچھو کہ آپ کا بیٹا عمر، اس کی خواہش ہے کہ میں روضہ رسول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ یقینی جب اجازت مانگی گئی تو اماں جان نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی،
لیکن میں اپنے اوپر کہ عمر ابن خطاب کو ترجیح دوں گی کہ وہ ساری زندگی آمنہ کے لال کے ساتھ۔ مختلف روایات آتی ہیں، آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر عمر چلے، میں ابو بکر عمر بیٹھے۔ بہت ساری روایات میں ان تینوں کا بڑا ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی جوڑی بنائی تھی۔ اور مصلی رسول اور پھر حجرہ عائشہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ درمیان کی جو ساری جگہ ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک بہت بڑی کیاری ہے۔ جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا پہلی جالی ہے جہاں لکھا ہوا ہے ان السلام علی رسول اللہ، یہاں اللہ کے رسول کے اوپر سلام پڑھو۔ دوسری جالی پہ لکھا ہوا ہے ان السلام علی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ سلام پڑھو۔ تیسری جالی میں لکھا ہوا ہے ان السلام علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہاں پہ جناب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام پڑھو۔ اور پھر اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ ایک دفعہ تو آپ نے اجازت لے لی جب میرا جنازہ اٹھا کے لے کے چلو نا، پھر ایک دفعہ جنازہ پڑھنے کے بعد ماں رکھ دینا، دوبارہ سے اماں جان سے اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دے تو روضہ رسول میں دفن کر دینا، وگرنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ قربان جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے ظرف پر، انہوں نے اپنے اوپر، کیونکہ وہ حجرہ بھی سیدہ عائشہ کا تھا، ایک ان کے والد محترم کی قبر تھی، ایک ان کے قامن کائنات کے دلے اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر تھی۔ اپنی اجازت لے دی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی، اور ترجیح دے کے انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول میں دفن ہونے دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق؟ جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ جیتا ہے انہی کے ساتھ مرتا ہے، انہی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے انا افضل من تنشق عنہ الارض، جب قیامت کا ڈنکا بجے گا سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، میرے دائیں ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں عمر ہوں گے، اور دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی ساتھ، روضہ رسول میں بھی ساتھ، اور جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے اوپر قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنی مال کو نہیں دیکھا، اپنی جان کو نہیں دیکھا، اولاد کو نہیں دیکھا، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے اگر کسی ہستی سے پیار کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، ایک ہم نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ معاف کرنا، آج 95% مسلمان نماز سے غافل، 3% مسلمان نماز پڑھی نہ پڑھی، ظہر کی اثر کے ٹائم پڑھ لی، اثر کی مغرب کو پڑھ لی، مغرب کی عشاء کو پڑھ لی، فجر کی 9 بجے اٹھ کے پڑھ لی۔ نہیں میرے بھائیوں، نماز ایک اہم ستون ہے اسلام کا۔ اب یہ دیکھو ہمارا چھت کھڑا ہے، یہ ستون ہے، اگر درمیان سے ستون ہٹا دیے جائیں یہ چھت قائم نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کی بلڈنگ کو گرا دیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو یکم محرم الحرام کا یہ پیغام ہے، من نمی دانم کے جنوری فروری، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے میں نہیں جانتا جنوری فروری کیا ہے، حالانکہ سورج بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ جو جنوری فروری میں نے یہ سورج کے اعتبار سے، اور یہ محرم صفر ربیع الاول یہ چاند کے اعتبار سے، یہ دونوں مہینے اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ لیکن مسلمان اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے چلتا ہے، چاند دیکھ کے عید کرتا ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھتا ہے۔ تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا یہ پیغام ہے کہ مرتے مرتے مر جاؤ لیکن نماز مت چھوڑو،
یکم محرم الحرام کا یہ پیغام ہے، اگر عشق مصطفیٰ میں جیو گے تو پھر عشق مصطفیٰ میں موت آئے گی، اور پھر عشق مصطفیٰ والوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور پھر جنت الفردوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ یہ یکم محرم الحرام کا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو ختم کر دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو فالو کرو، ان کی مرضی کو دیکھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے، کیا منشا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو آؤ پھر ہم سب نیت کر لیں کہ جس طرح امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اللہ کے رسول سے لاڈ کیا، پیار کیا، اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کیا، یہاں تک کہ ان کے نام پہ چھان دے دی، کو ہم سب کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جان دیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، بقیہ ساری زندگی صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاریں گے۔